سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل ابن ہشام تھا. قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے. 9 معزز عزت دار شریف حضرات اس کے ساتھ تھے. ان کے کھانے پینے کے لیے ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ کاٹے جاتے. کیوں؟ کیونکہ 1300 کے قریب لوگ تھے, ہے نا. ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی تو کرنا پڑے گا نا. یہ تھا مکی لشکر کی تعداد. اب دیکھنا ہے کہ قافلہ پھر بھی بچ نکلتا ہے. کیسے بچ نکلتا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ پھر بچ نکلتا ہے. ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شہرہ پر چلا تو آ رہا تھا. شام سے جو اصل شہرہ ہے جو مکہ کی طرف جاتا تھا اس سے تو چلا آ رہا تھا, لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا. اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی. جتنا ہو سکتا اتنا خفیہ معلومات اس کو حاصل ہو اس بات کی کوشش میں لگا رہا تھا. جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر ایک شخص ہے اس سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا. مجدی نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول کسی آدمی کو تو نہیں دیکھا, البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے, پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھرا اور چلے گئے. میں جو اس انداز سے پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اردو بھی سیدھی سادھی, اور ہر بار کوشش یہ کر رہا ہوں جو یہاں لکھا ہوا ہے اس میں جو مشکل لفظ ہے اس کو میں روانگی میں ہی آسان لفظ میں تبدیل بھی کر رہا ہوں. میں جو مشکل لفظ اس کو چھوڑ بھی رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو کیا کیا اس نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسے خاص کوئی خلاف معمول واقعہ نہیں دیکھا. بہرحال 2 افراد کو دیکھا جو ان کے جانور تھے, گھوڑے تھے, وہ فلاں مقام پر رکے, انہوں نے وہاں سے پانی بھرے اور وہ چلے گئے. ابو سفیان لپک کر اس جگہ پر پہنچا جہاں جانور کھڑے تھے اور ان کے اونٹ تھے ان کے ساتھ میں, ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. اب یہاں لکھا ہوا برآمد ہوئی, میں نے کیا بول دیا؟ نکلی. جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے نا, نکلی. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے. یثرب یعنی مدینہ کا پورا نام. یہ تو مدینہ کا چارہ, یثرب کا چارہ ہے. دیکھو مینگنی دیکھ کر پہچان لیا کہ اونٹ کہاں سے آئے, مینگنی دیکھ کر پہچانے. اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑا, یعنی جو مکہ کی طرف جا رہا تھا اس کا راستہ موڑ دیا, اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا, رائٹ سائڈ چھوڑ دیا, ادھر نکلا. جانا ادھر تھا ادھر نکلا. اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام بھی پہنچا دیا جو اسے جحفہ میں موصول ہوا. یعنی بچ کے بھی نکلا اور فوراً مکہ پہ یہ خبر بھی پہنچا دی. سے پہلے خبر کس بات کی پہنچائی تھی اس نے؟ ابو سفیان نے پہلے خبر کس بات کی پہنچائی تھی مکہ میں؟ بولو ہاں, ارے بولو. ابو سفیان نے کچھ دیر پہلے مکہ میں خبر پہنچائی تھی. کس بات کی پہنچائی تھی؟ سب کو بولنا پڑے گا. ہر کوئی یہی بولے کہ نہیں وہ بول دے گا تو میرا کام ہو جائے گا, تو کوئی نہیں بولا تو میں تو سمجھوں گا کوئی سن رہا نہیں, سب کے سب سو رہے ہیں. سو مت, دل سے بھی مت سو اور جسم سے مت سو, دونوں طریقے سے جاگو. ابو سفیان نے پہلے جو خبر پہنچائی تھی وہ جنگ کی پہنچائی تھی کہ دیکھو تمہارا قافلہ لوٹا جائے گا, قافلے کی حفاظت کرو. اب دوبارہ جب قافلہ بچ نکلا تو خبر پہنچائی کہ قافلہ بچ چکا ہے, اگر تم لوگ آ رہے ہوں گے تو جاؤ, واپس جاؤ. قافلہ بچ. اب مکی لشکر میں ارادے واپسی اور باہمی پھوٹ کس طرح ہوتی ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغام سن کر جو ابو سفیان کی طرف سے آیا تھا, یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے, لیکن قریش کا طاغوت اکبر, اسلام مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون؟ ابو جہل, جو سپہ سالار تھا اسلامی لشکر کا,
وہ کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر اور غرور اور گھمنڈ سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے. کتنے روز؟ 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ دعا کریں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور خوب شراب پیئیں گے اور لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی. سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا. اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. یہ کون کہا؟ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ میں پلٹنے والا نہیں. لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریق ایک اور شخص تھا, اس نے مشورہ دیا کہ واپس جانا چاہیے, واپس چلے چلو, مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی. اخنس بن شریق اس لیے وہ بنو زہرا کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا. بنو زہرا کے لوگوں کا یہ اصل تھا, سردار تھا, ان لوگوں کو لے کر یہ واپس اپنے مقام کی طرف نکل گیا, کیونکہ وہ بنی زہرا کا حلیف تھا, دوست تھا اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا. بنی زہرا کی کل تعداد 300 تھی. کتنی تھی؟ مکی لشکر جب نکلا تھا تو کتنا تھا؟ اب جلدی جلدی بولتے جاؤ, نہیں تو سحری کراؤں گا آج یہیں. 1300 تھی. اس میں سے یہ 300 لوگ تھے بنو زہرا کے, ان کو لے کر وہ الگ ہو گیا اور چلا گیا. ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا بنو زہرا کے. بعد میں بنو زہرا اخنس بن شریق کی رائے پر حد درجہ شادہ اور فرحاں تھے, حد درجہ خوش تھے بنو زہرا کے لوگ. بعد میں اس نے جو رائے دیا کہ نہیں لڑنا نہیں چاہیے, واپس چلا جانے چاہیے, 300 لوگ واپس چلے گئے, تو اس کے لوگ اتنی زیادہ اس کی عزت کرتے تھے کہ واللہ بھائی تو نے تو ہماری جان بچا دیا. اس بیوقوف کے چکر میں جاتے ہیں تو سب مارے جاتے. تو بہت عزت کرتے تھے اس کی. کس کی؟ اخنس بن شریق کی. بنو زہرا کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائے. بنو ہاشم السلام کا خاندان, ابو جہل جس میں سے ہے, ابو جہل نے بڑی سختی کے ساتھ